ایک صاحب نے کلپ ریکارڈ کروایا میرے خلاف کہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے شوہر کا نام نہ لے، ادب کا تقاضا ہے، جائز ہے لیکن ادب یہ ہے. انہوں نے فوراً دلیل میں حدیثیں پیش کر دیں کہ صحابیہ میں تو بہت سی صحابیہ اپنے شوہر کا نام لیتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دنیا سے ایسے ختم نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں، بابیں ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بابے کیا ہو جائیں گے؟ ختم. جو اس حدیث کو سمجھانے والے تھے، جاہل لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں آ جائیں گی حدیث کی. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھائے گا. احادیث کو ڈیفائن کرنے والے، اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے والے، ان علماء کو اللہ اٹھا لے گا. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے، کل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ دیکھا تو چند دن پہلے، اچھا کلپ تھا. امام ابو حنیفہ کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھو امام بخاری تو حدیث کے اتنے بڑے عالم، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ امام بخاری کا مقام امام ابو حنیفہ سے بہت کم ہے، وہ تو بہت بعد کے ہیں. امام ابو حنیفہ تو انہوں نے تو صحابہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، بہت چھوٹے تھے عمر میں. امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. امام احمد بن حنبل کے بعد امام بخاری ہیں. تو کتنی پشتوں کا فرق ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے براہ راست علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے، براہ راست. اس میں لمبی لمبی سندیں نہیں تھیں اس وقت. تابعین اور صحابہ کو اپنے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ تابعین، وہ صحابہ جو ابھی نبی کے دور کے بالکل قریب قریب ہیں، ان میں بہت سو کو حدثنا فلان قال حدثنا فلان کی ضرورت نہیں تھی. مشاہدے کا علم تھا، مشاہدے کا. امام بخاری بھی ہماری نظر میں بہت بڑے ہیں، لیکن تفقہ میں، مسائل اخذ کرنے میں قرآن و سنت سے، اس میں امام بخاری کو امت نے وہ مقام نہیں دیا جو کس کو دیا ہے، امام ابو حنیفہ کو. بلکہ اس میں تو امام احمد بن حنبل کا مقام بھی امام بخاری سے زیادہ ہے. حالانکہ امام احمد بن حنبل کو 2% لوگوں نے فالو کیا ہے. کتنے فیصد؟ 2%. جبکہ امام بخاری کو مسائل میں 1% لوگوں نے بھی فالو نہیں کیا. لوگوں سے مراد امت کے علماء صلحاء. تو ہر چیز کو اس کا مقام دینا چاہیے جو اس کا ہے. امام بخاری کا مقام حدیث میں بہت زیادہ ہے. قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں امام ابو حنیفہ کا مقام زیادہ ہے. یہ چھوٹی سی بات کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب امام ابو حنیفہ کا ذہن تو بہت تھا لیکن حدیثیں ان کو امام بخاری سے زیادہ معلوم نہیں تھیں. یہ بھی غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، حجاز اتنی مرتبہ گیا، مصر اتنی مرتبہ گیا، فلاں جگہ اتنی مرتبہ گیا، کوفہ کتنی مرتبہ گیا، لا احصی، میں اسے شمار نہیں کر سکتا. کیونکہ مدینہ اور کوفہ یہ 2 جگہیں علم کا مرکز تھیں، اور علم سے مراد حدیث کا علم ہے یہاں پہ، قرآن اور حدیث کا علم. کیونکہ مدینہ تو مدینہ ہے، بہرحال نبی کی آخری آرام گاہ، صحابہ تابعین تھے. کوفہ میں بھی حضرت عمر کے دور میں عبداللہ بن مسعود گئے ہیں، اور حضرت علی موو کر کے، ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ. تو حضرت علی کا سارا علم کہاں منتقل ہوا ہے؟ کوفہ میں، اور ان کے ساتھ 1400 صحابہ گئے ہیں. تو اس لیے آپ قرآن جس قراءت پہ پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قراءت ہے. یعنی ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ قاری کہاں کے تھے؟ کوفہ کے قاری تھے، جن کی قراءت پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے. یعنی قرآن اس امت نے کوفہ کے لوگوں سے سیکھا ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں میں ہر جگہ حدیث کا علم حاصل کرنے گیا ہوں متعین مقدار میں. کوفہ اتنی دفعہ گیا ہوں کہ میں شمار نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کوفہ میں حدیث کا علم سب سے
بولو زیادہ تھا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد تھے وہاں پہ. تو امام حنیفہ تو ہیں ہی کوفہ کے، انہوں نے تو براہ راست ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور پھر آپ نے سفر بھی کی امام حنیفہ نے حدیث کے لیے. اور اس امت کا اجماع ہے کہ جب کسی کو مجتہد کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب قرآن و حدیث کا علم کے بعد یہ فقیہ بنتا ہے، اس سے پہلے تو بن ہی نہیں سکتا. تو یہ علم پہلے آتا ہے، فقاہت بعد میں آتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی، لیکن چونکہ ان کی وہ علمی اصطلاحات نہیں استعمال کرتے زیادہ، تو میں اس کو اور انداز سے بیان کرتا ہوں جو ہم طلبہ کو بتاتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم مجھ سے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایپلیکیشن تو 360 ہے نا، 360، اس کے بارے میں نے کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے. ہیلو، مجھے یاد دلانا، رہ نہ جائے کہیں. اس کے بارے میں غلط فہمی لوگ میری طرف منسوب کر رہے ہیں، میری وجہ سے غلط فہمی پھیل رہی ہے، وہ میں ذرا اس کو ڈیفائن کروں گا. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے، محدث تھے نا، ان کا مسلک یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور بولو گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بول لو نا بڑھتا ہے. آپ جب بھی امام ابو حنیفہ کا قول پہلی نظر میں دیکھیں گے نا، پہلی نظر میں آپ کو ایسا لگے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی چیز سے ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکا ہوا ہے. ان کو لگا کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا یا وہ قرآن حدیث کے خلاف چلتے تھے. پہلی نظر میں لگے گا آپ کو ایسا، لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں جو بہت ڈیپ میں جا کے، بہت گہرائی میں جا کے حدیث کو اور قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حدیث لی اور عمل کرنا شروع کر دو، پھر فقاہت کی ضرورت نہیں تھی. اور فقاہت کی ضرورت خود حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو آگے پہنچاؤ گے، عین ممکن ہے جس کو بتا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس کا اچھا مطلب جانتا ہو. تو اس میں تو نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک فقہا جو ایسا مفہوم بیان کریں گے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی، اور کچھ ہوں گے جو حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہوں گے، وہ اس گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. قرآن میں جو جگہ جگہ آتا ہے کہ یزیدہم ایمانا، زادہم ایمانا، کہ صحابہ کا ایمان کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. غزوہ احزاب کے بارے میں ہے نا کہ لوگوں نے بتایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو. تو صحابہ بجائے ڈرنے کے، غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ تو فزادہم ایمانا، قرآن کہہ رہا ہے بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. تو جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ہماری آیات نیک بندوں پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اور امام حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو آپ کو تو لگے گا یہ بالکل قرآن کے خلاف، ان کو تو پتہ ہی نہیں. جس کو اتنا نہ پتہ ہو وہ مجتہد یا فقیہ یا امام تو دور کی بات، میرا خیال ہے یہ تو وہ تو اس کا مطلب انہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، ابھی دیکھ کے بھی نہیں پڑھا ابھی تک. اتنی موٹی موٹی آیتیں ان کی نظر سے ہو جلیں. یہ وہی ہے جیسے ایک جماعت المسلمین والے نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی، اور امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا یہ آیت 15ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے جبکہ آپ پراپر عالم بھی نہیں ہو. تو امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد تھے، پوری زندگی قرآن و سنت میں لگا دی انہوں نے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کتنے سال ہے. یہ مجھے معلوم ہے آیت، آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر امام حنیفہ نہیں تھے، وہ تو اس سے تو ایک ہماری پہلی کلاس کا بچہ جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہو نا، ترجمہ پڑھا ہوا ہو، اس کو زیادہ آتا ہے اس کا مطلب. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ آیت بھی آتی تھی جس سے